چلیں بہرحال صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ کل چھٹے درس میں ہم نے چند باتیں عرض کی تھی کہ مطلب تقلید کیوں ضروری ہے۔ اسی موضوع پر چونکہ بہت سارے افراد یعنی تقلید کے موضوع پر خدشات پیدا کرتے ہیں، ایک ڈاؤٹ، شک و شبہات پیدا کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان شکوک کے جب جوابات نہیں دے پاتے ہیں یا کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم کہیں نہ چاہتے ہوئے ان کی حمایت کرنے لگتے ہیں اور ان کے نظریات جو پائے جاتے ہیں نظریات، اس کی ہم تائید کرنے لگتے ہیں، اور جو ہمارا عقیدہ یا جس موقف پر یا مقصد پر ہم چل رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے سوالوں کا جواب ہمیں نہیں مل پاتا تو ہم دھیرے دھیرے کر کے اصولی سے اخباریت کی طرف کوچ کرنے لگتے ہیں، جبکہ اخباریت کا اگر دیکھا جائے تو ہم اس کا الف بھی نہیں جانتے، سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ آج ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے یہاں یعنی علم کا باب کھلا ہونا چاہیے، سوالات اور جوابات کا باب کھلا ہونا چاہیے، شبہات یعنی جہاں سے دشمن وارد ہو رہا ہے ایک کنفیوژن پیدا کر کے اس کنفیوژنوں کو انسان کلیئر کرے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو ہم بہت آسانی سے دشمن کے شکار بن جائیں گے اور دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم دھیرے دھیرے بدل کر کے دشمن کے پالے میں کب پہنچ گئے اور اس کے مشن کو کب پورا کرنے لگے۔ اس کا احساس کب ہوگا؟ جب ہم خواب غفلت سے جاگیں گے، بہت دور ہو چکی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا ضرورت یہ ہے کہ ہم یعنی ایسے موقع پر کہ جب یہاں پر ہمارے یہاں جوہی میں شیعہ جامع مسجد میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان دروس کا ایک اہتمام کیا گیا ہے کہ اس موقع سے آپ فائدہ اٹھائیں، تاکہ کم سے کم ہم اپنے یہاں اپنے علاقے میں ان لوگوں کا سد باب کر سکیں جو غلط نظریات ہمارے یہاں رائج کر کے نوجوانوں کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں، سمجھ ہے؟ کیونکہ نوجوانوں کے بارے میں یعنی ہمارے اماموں کی جو احادیث ہے وہ یہی کہ ان کا دل جو ہوتا ہے صاف ستھرا ہوتا ہے، ان کا دل خالی ہوتا ہے، اب ان کے ظرف میں جو بھی تم ڈال دو گے وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ سما جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کو بآسانی بہکایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسے ہی جیسے کا ارض الخالیہ، جیسے زمین خالی ہو، اس کے اوپر جو بھی چیز ڈالو گے وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ سما جائے گی۔ ایسے ہی نوجوانوں کا قلب ہے، قلب ایک دم خالی ہے، دشمن حملہ کرے گا، اس کا حملہ ہمارے ذہن میں سما جائے گا، دشمن شبہات پیدا کرے گا، اس کے شبہات ہمارے ذہن میں سما جائیں گے، اور نتیجہ یہ رہے گا کہ ہم جب اپنے علماء سے سوالات نہیں کر پاتے، ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکل یہی ہے۔ دیکھیے ابھی ہم مقدماتی گفتگو عرض کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں کو ہموار کر سکیں، تاکہ جو لوگ نہیں پہنچ سکے ہیں وہ بھی پہنچ جائے، اور جو آنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اپنا انشاءاللہ حاضری دے سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو ذرا سا ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے درمیان اور علماء کے درمیان بہت فاصلہ ہو گیا ہے۔ فاصلہ کیا ہو گیا ہے؟ یعنی ایک تو ہم علم چاہتے نہیں ہیں، یعنی آج کوئی زحمت نہیں کرنا چاہتا، عالم ہو وہ بھی کاہل ہے اپنی جگہ پر، کیونکہ وہ زحمت نہیں اٹھانا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کون درد سر لے گا، کیونکہ درس پڑھانا ایک بہت بڑا کام ہے، آسان کام نہیں ہے، کیونکہ بیٹھ کر کے سننا تو بہت آسان ہے،
لیکن معصومین کے قول فعل کو، احادیث کو، سیرت کو، واقعات اور حکایات کو، قرآن کو، تفسیر قرآن کو، روایات کو، یہ سب ساری چیزوں سے استخراج کرنا، نتیجہ گیری کرنا، نتیجہ نکالنا، یہ اتنا آسان نہیں جتنی آسانی سے آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ اب جب بتا دیا جاتا ہے تو آج جو ہمارے ذہنوں میں جو شبہات ہے وہ یہی کہ ہم کیوں تقلید کریں، اور آج کے زمانے میں اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، ہم تقلید کیوں کریں گے؟ ہم بھی آپ سے کہتے ہیں آپ کیوں تقلید کیجئے گا؟ مت کیجئے، لیکن کم سے کم عالم تو بن جائیے، عالم بن جائیے، اتنا علم ہو جائے کہ حلال اور حرام کو سمجھنے لگیں۔ دیکھیے، مسئلے کا جانکار ہونا اسے سمجھنا نہیں کہتے ہیں۔ معلوم دیا ہم نے توضیح مسائل پڑھ لی اور ہم عالم ہو گئے، یہ توضیح مسائل پڑھ لینا عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو توضیح مسائل حد اقل ہے جو ہم نہیں جانتے تو مراجع کرام کے، مجتہدین کے، یا علماء اور فقہا کے یا فقیہوں کے بتائے ہوئے مسئلے مسائل کی بنا پر اپنی بقیہ زندگی کو ہم کیا کر سکیں؟ گزار سکیں۔ اور اگر نہیں گزار پائیں گے تو ہم ایسے ہی ہیں جیسے عربوں میں بدو، انتم الاعراب، یعنی روایت کے جملے ہیں کہ تم ایسے ہی ہو جیسے عرب کے بدو۔ بدو کسے کہتے ہیں؟ جسے اگر ہماری زبان میں ترجمہ کیا جائے اردو میں تو اجڑ جسے کہتے ہیں، جسے اجڑ کہتے ہیں اردو میں، اسے کہتے ہیں بدو۔ اب آپ ایکسپلین کیجئے اردو میں اجڑ کسے کہتے ہیں؟ نہیں، آپ جاہل کو نہ کہیے جاہل۔ دیکھیے، جیسے اردو بہت عظیم ہے، کسی کو ہم نے ایک ہلکے سے مارا کا ٹیپ مار دیا، کسی کو تماچا مار دیا، کسی کو گھوسا مار دیا، کسی کو جھاپڑ مار دیا، کسی کو کنٹاپ مار دیا۔ اب یہ جو الگ الگ لفظ ہے یہ کیوں آئے ہیں؟ بتائیے ذرا سا۔ احساس کرانے کی کس کے معنی کیا ہے؟ آپ نے توڑ مارے ہوں گے، تھپڑ مار دیا تو توڑ سے مار دیا، گیرے سے مار دیا کسی بچے کو، مار دیا کرنے کے لیے مار دیا۔ یعنی اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کبھی کبھی الفاظ جو ہوتے ہیں، جیسے ہم کہیں جاہل، جاہل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی لفظ جاہل ایک عالم کے اوپر بھی اطلاق ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ یعنی علمی مسائل کو اگر نہ جانے، دوسرے مسائل کو جانتا ہے تو جس مسئلے کو نہیں جانتا وہ اس مسئلے کا جاہل ہے۔ لیکن اگر اسے کہہ دیے جاہل، مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ میاں ایک عام انسان تو اپنے آپ کو جاہل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے ایک پڑھا لکھا ہوا، چاہے ایک سلجھا ہوا انسان، اسے ہم جاہل کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ ہمیں نہ آئے ہم اس چیز سے کیا ہوتے ہیں؟ جاہل ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اب آئیے ہم یہاں تک باتیں پہنچا دی نا، اب تک آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ایک کتاب ہے ابلیس نامہ، سمجھ ہے 2 جلدوں میں ہے، ابلیس نامہ اس کا نام ہی ہے۔ ابھی پہلے ہمیں موضوع تک آنے دیجیے، اگر وہاں تک پہنچے تو بتائیں گے، کیونکہ ابھی ہمیں اصل بات تو پڑھا لینے دیجیے کم سے کم، ورنہ ابلیس نامہ کتاب نکالیے، پڑھیے ذرا سا، دیکھیے اس میں شیطنت کتنی ہے اور کتنے واقع۔ کیوں نہیں، لائبریریاں مل جائیں گی، لکھنؤ مل جائے گی، اردو میں ہے یہ کتاب، ابلیس نامہ جو ہے وہ اردو میں لکھی ہوئی 2 جلدوں میں ہے، آپ پڑھیے گا بہت لطف آئے گا۔ اور اگر PDF چاہیے تو ہم سے لے لیجیے گا، موبائل میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے لے لیجیے گا۔ اجڑ کسے کہتے ہیں؟ ایکسپلین کریں ذرا ناظم صاحب۔ جاہل کے اوپر جسے کہہ سکتے ہیں، جاہل کے اوپر اگر ایک جاہل ہوگا اس کو اجڑ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، گنوار کسے کہتے ہیں؟
गंवार को मतलब जाहिर के बराबर लगभग पैरेलल में आएगा। देहाती किसे कहते हैं? देहाती मतलब जिसको पीछे रह गया, बैकवर्ड। जाहिर मतलब एक अंदर लफ्ज हो गया, गंवार एक अंदर लफ्ज है। यानी इसका मतलब ये इसका मतलब ये हो गया ना, आप समझ रहे हैं, सही है ना? आप, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप समझ रहे हैं कि अगर लफ्ज गंवार इस्तेमाल किया तो इसके माने अलग हो सकते हैं, अगर उजड़ इस्तेमाल किया इसके माने अलग हो सकते हैं, अगर हमने देहाती इस्तेमाल किया तो इसके माने अलग हो सकते हैं। अगर हमने किसी से ये कह दिया साहब ये बैकवर्ड हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बिछड़ा वर्ग, सही है ना? बिछड़ा हुआ, इसी को तो कहते हैं ना। अब बिछड़ा किसे कहते हैं? समाज में कोई वैल्यू हाथ पकड़ लेता आपका हाथ घुमा के चला गया। यानी अब आप समझ रहे हैं, यानी ये वो अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है इसी में, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे उजड़, उजड़ किसे कहते हैं? उजड़ उसे कहते हैं जिसके अंदर सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत कम हो और हर बात पे लड़ने के लिए उतारू हो जाए। यानी जिसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत कम हो और लड़ने के लिए हर मौके तैयार हो जाए, उसे क्या कहते हैं? नहीं, नाम कैसे सीखना लीजिए, उसे क्या कहते हैं? उजड़ कहते हैं। पहलवानी अलग चीज है, पहलवानी एक हुनर है, इस हुनर को उजड़ पने में ना लेकर के आइए, सही है? माने समझने में भी तो आगे रही है, माने समझने में भी। चलिए अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम होगा, समझ रहे हैं? ठीक है, अच्छा है। अब जैसे ये उजड़ हमने बताया जिसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत कम पाई जाती है और वो सोचने और समझने से ज्यादा लड़ने पर तरजीह देता है, लड़ने के लिए हर वक्त आमादा है, उसे कहा गया उजड़। ये जो बिछड़ा कहते हैं, ये बिछड़ा यानी महरूम, यानी जिस तक तमाम सहूलतें पहुंची ना हो। मतलब जैसे एक ऐसा इलाका जहां तक आलिम नहीं पहुंचा, तो अब उस इलाके को कहा गया साहब ये बिछड़ा हुआ है। कहा क्यों? कहां पर? यहां पर कोई आलिम नहीं आया, यहां पर इल्म नहीं फैला, यहां पर कोई फैलाने वाला नहीं आया, यहां पर वो चीजें जो जरूरियात थी पहुंचनी चाहिए थी वो जरूरतें नहीं पहुंची, उसे कहा गया बिछड़ा वर्ग। समझ में आया? अब मालूम दिया हमारे यहाँ सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम इस्तेमाल ना करें तो सजा यहां पर ज्यादा है, सजा यहां पर ज्यादा है, क्योंकि जब एक सहूलत मौजूद थी उस सहूलत से तुमने फायदा क्यों नहीं उठाया? अल्लाह ने इसीलिए जाहिल कासिर और जाहिल मुक़स्सिर को रखा है। एक वो यानी जो अनजाने में गलती करता है, एक वो जो जानबूझ के गलती करता है। जिससे गलतियां अनजाने में हुई अल्लाह उसको माफ करने वाला है, और जो जानबूझ करके गलतियां कर रहा है वो बगैर सजा पाए हुए नहीं बचेगा। ना हो, यानी आपके इलाके में चल तो रहा है, आप आओ या ना आओ, ये तो कहा जाएगा साहब जूही में ये दर्स चल रहा है। अब अगर हम जूही खित्ते में आते हैं, अगर हम साउथ में आते हैं, तो अब हम बच नहीं सकते, क्योंकि हमें भी निकल करके आना चाहिए था, कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारी है। अब जब अगर हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं तो कल अल्लाह तुमसे सवाल कर लेगा कि जब मस्जिद में दर्स चल रहा था तुम क्यों नहीं गए सीखने के लिए। ये सवाल अपनी जगह पर। दूसरी चीज, अगर तुम ये कहोगे कि साहब हमें तो ये मसला पता ही नहीं था कि अखबारी क्या होते हैं, उसूली क्या होते हैं, हमें तो पता ही नहीं तकलीद क्या होती है, ये क्या होता है, तो जब कहा जाएगा जब ये मसले मसाइल पढ़ाए जा रहे थे तब कहाँ थे? तब हम कहेंगे साहब खाने वक्त था, इस्तराहत का वक्त था, गर्मी बहुत थी, ये बहुत था, वो बहुत था, वो जो भी है, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये हो गया, ये जो हम एक्सक्यूज देंगे अल्लाह के यहाँ ये काबिल कबूल नहीं होगा।
کیونکہ اس کے برخلاف اللہ سزائیں تمہارے اوپر زیادہ مرتب کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کلاس کے توڑنے کا کہیں نہ کہیں باعث بن رہے ہو. کیونکہ ہم آج اسی لیے نہیں رہے ہیں کئی دن چلے گا، کئی دن چلے گا. آپ کو بیٹا ہم آپ کو بتاتے چلیں، جس وقت ہم نے زینب کلاسز کی بنیاد رکھی تھی نا، زینب کلاسز کی بنیاد 17 ربیع الاول سن 2015 میں، یعنی 12 جنوری 2015 میں ہم نے بنیاد رکھی تھی. 9 سال ہو رہے ہیں. اس وقت لوگوں نے، جو ہمارے ساتھی سنگاتی تھے، انہوں نے کہا تھا کئی مہینے چلے گا، 3 مہینہ 6 مہینہ سال بھر، اس سے زیادہ ڈیوریشن نہیں دیا تھا انہوں نے. یہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے. اور آج اللہ کا شکر 9 سال ہو گئے، اور اس کلاس کا اثر یہ ہوا، تم مانو یا نہ مانو، آج جتنی لڑکیوں کے سر کے اوپر چادر آ گئی ہے نا، ماں باپ اس کو اڑا ہی نہیں سکتے تھے. ہم علم کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ماں باپ اڑا نہیں سکتے تھے. ہاں بگڑی ان کی لڑکیاں جن کے ذہنوں میں آج بھی خرافات پایا جاتا ہے، جن کے اوپر سے یعنی مولوی مولانا کا، اللہ رسول کا ڈر کیا ہوا، ختم ہو گیا ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ آج بھی اس امید پہ بیٹھے ہیں. دیکھیں مولانا کئی دن پڑھاتے ہیں، یہ کلاس ہم نہیں جائیں گے، جبکہ تم نہیں آؤ گے فرشتگان آئے گئے، تم نہیں آؤ گے اللہ تمہاری صورت میں کسی کو بھیج دے گا، تم نہیں آؤ گے ایک آدمی تو آئے گا نا، ہم ایک کو پڑھا لیں گے. آیت اللہ خمینی صاحب جانتے ہیں، کہتے ہیں اگر ایک آدمی، اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں یاد آ رہا ہے، جو اس وقت کا بہت بڑا مرجع بنا ہے، جب درس دے رہے تھے تو تنہا ایک آدمی تھا درس پڑھنے والا، اور کہا ہم اسے پڑھا رہے ہیں، اور جب وہ پڑھ کر کے نکلا ہے تو اپنے وقت کا مرجع بنا ہے، اپنے وقت کا مجتہد بنا ہے، اپنے وقت کا فقیہ بنا ہے. تو اب اگر وہ حوصلہ ہار جاتے استاد اور ایک کو درس نہ پڑھاتے یہ سوچ کر کہ ایک کو کیا پڑھائیں گے، لیکن ایک کو پڑھا کر کے یہ بتا دیا کہ اگر پڑھانے کا جذبہ ہو اور پڑھنے کے لیے جذبہ ہو تو ایک اکیلا کافی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ نہ سوچئے گا کہ خالی یہ ہے کہ ہم نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا. کل اللہ آپ سے پکڑ کر کے اگر پوچھ لے گا کہ تم گئے کیوں نہیں تھے، تو تم یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ میں اس پارٹی کا تھا، میں اس پارٹی کا تھا. تو اللہ یہی کہے گا پارٹی بنانے کا ادھیکار تمہیں کس نے دیا تھا. سوال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بولیے ذرا سا، آپ تو بولیے. ہاں بالکل کرے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل. اسی لیے ہم آ رہے ہیں کہ جب یہاں پر اللہ ہمیں سوال کرنے کا ادھیکار دے سکتا ہے، تو جب ہم مجتہد، مولوی، مولانا یا مراجع کرام یا معلوم یا اپنے آپ کو یہ کہہ کے بچا لے صاحب ہم تو اخباری ہیں، تقلید نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، تو ان کے لیے سب سے بہترین جواب امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہے. ان کے لیے بہترین جواب کس کا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہے، جس میں امام نے یہی کہا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، پس جو شخص فقیہوں میں سے ہو، فقہا میں سے ہو. جیسے کل ابھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب کس کو لکھا تھا خط؟ حبیب نے ہاں، اس لیے ہم چپ ہو جا رہے کہ ہمیں آ نہیں رہا ہے، آپ ذرا سا لقمہ دیجیے مجھے. نہیں ہم پوچھ رہے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ کو آ رہا ہے، تاکہ ہمیں یاد ہو جائے. سمجھ آ رہا ہے؟ تو امام نے خط لکھا تھا من الحسین الغریب الی الرجل الفقی الی حبیب نے مظاہر. یہاں پر فقی کا مطلب جو امام نے استعمال کرنا چاہا تھا وہ جانتے کیا تھا؟ وہاں پر فقی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خالی احکام فقہ تم جانتے ہو. وہاں پر فقی کا مطلب یہ تھا کہ اس سچویشن پر، اس کنڈیشن میں، جبکہ تم جانتے ہو کوفے کے حالات کیسے ہیں، جبکہ تم جانتے ہو پہرا کتنا ہے، جبکہ تم جانتے ہو نرغہ کتنا ہے، جبکہ تم جانتے ہو گھیرا کتنا ہے، جبکہ تم جانتے ہو جاسوس کتنے ہیں، جبکہ تم جانتے ہو ساری طرف کی ناکہ بندی
ہو چکے ہیں، اس کے بعد تم جانتے ہو کہ ہماری کنڈیشن کیا ہے، تم جانتے ہو ہم سفر پر ہیں، تم جانتے ہو ہم نرغے آدھا میں گھرے ہوئے ہیں، تم جانتے ہو کہ دشمن ہماری جان کی بازی کے لگائے ہوئے ہیں، تم جانتے ہو کہ میں نے انکار کیا ہے یزید کی بیعت سے، یزید نے مجھے باغی کہا ہے، یزید نے مجھے سرکش کہا ہے، یزید نے مجھے دین سے خارج کہا ہے۔ اب ایسے موقع پر جب لوگوں کے درمیان یہ پھیلا دیا گیا ہے یہ بے دین ہو گئے، یہ دین سے خارج ہو گئے، یہ ایسے ہو گئے، یہ ایسے ہو گئے، اب تم یہاں پر اپنی کنڈیشن کا اعلان کر کے فقاہت کا اظہار کرو، کیونکہ تمہیں لوگ جانتے ہیں تمہارا رابطہ رسول اللہ سے بہت مضبوط تھا۔ سمجھیے گا، میں وضاحت کر رہا ہوں، رسول اللہ سے بہت مضبوط تھا۔ تم جانتے ہو کہ تمہارا رابطہ امام حسین علیہ السلام سے بہت مضبوط ہے، تم جانتے ہو تمہارے باپ کا رابطہ میرے نانا سے بہت مضبوط تھا۔ اب ایسی کنڈیشن میں جب ایسی سچویشن ہو، نکلنا دشوار ہو، مشکلات ہو، جان کی بازی لگانا مشکل ہو، دشمن سے خطرات زیادہ ہو، اب ایسے موقع پر تم اس کنڈیشن پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں فیصلہ کیا لیتے ہو۔ سمجھ میں آیا؟ فقاہت کا مطلب خالی یہ نہیں تھا کہ ہم معلوم دیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ خالی فروع دین کی بحث کو ہم وہ کریں، کبھی کبھی یہیں پر فروع دین میں اور ڈیپ میں جائیے کہ جہاں پر اب یہاں پر ہمیں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ نہیں تھا، کیا تھا؟ دیکھیں جواب کون دے گا؟ دیکھیے آپ جب فروع دین میں آئیں گے تو فروع دین میں نیکی کی ہدایت کرنا ایک، اور برائی سے روکنا دو، اہل بیت سے محبت کرنا تین، اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کرنا چار۔ یہ چار کنڈیشنیں یعنی حبیب نے مظاہر کے پاس کیا ہو گئی تھی؟ اکٹھا ہو گئی تھی۔ جیسے آج ہم لوگ کہتے ہیں کوئی مسئلہ پڑھا، ابھی مسجد میں پڑھ جائے تو ہم گھر میں بیٹھ کے موبائل پہ سچویشن لیتے رہیں گے، کرنٹ کنڈیشن کیا چل رہی ہے، لیکن آنے کی زحمت نہیں کریں گے، فون کرنے کی زحمت نہیں کریں گے۔ بالکل ویسے ہی جیسے جناب موسیٰ کی قوم والوں نے جناب موسیٰ کو جواب دیا تھا، موسیٰ تم جاؤ تمہارا خدا جائے، جب فتح کر لینا تو ہم آ جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے یاد بہت سارے افراد پائے جاتے ہیں۔ اب یہ بتا دو کہ ایسی کنڈیشن نیکی کی ہدایت کرنا ہے ایک، برائی سے روکنا دو، تولا تبرہ چار، اور اسی موقع پر اگر ایک چیز کا اضافہ کر دیا جائے تو جہاد۔ صحیح ہے؟ جہاد۔ اب ایمانداری دیتا ہوں، اوپر کی 5 کنڈیشنیں امام جانتے تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ 5 چیزوں میں حبیب نے مظاہر کی ضرورت نہیں تھی۔ مولا نے خط کا جواب تو سب کو دیا تھا، کیوں نہیں کسی کو لکھ دیا تھا رجل الفقیہ؟ کیوں نہیں لکھا؟ سلیمان بن سرد خزائی کو لکھا تو تھا خط، جواب لکھا تھا، لیکن ان کو تو نہیں لکھ دیا۔ کیوں نہیں لکھا؟ جواب بہت اچھا میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیے گا۔ کبھی کبھی بہت سارے افراد ہمارے یہاں آ کر کے جب 2 شخصیتوں کا کمپیئر کرتے ہیں، کمپیئر کرنے میں، موازنہ اور مقایسہ کرنے میں، جب 2 آدمیوں کو تولتے ہیں، سمجھیے گا سرکار آپ، مطلب یہ میرے ہاتھ میں مارکر ہے، اب یہ بتا دیجئے یہ مارکر اگر میں دونوں ہاتھ میں لیے رہوں کوئی خرابی نہیں آئے گی، لیکن اگر میں کہوں یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت خراب ہے، خرابی آ گئی۔ اب آپ کہیں گے یہ ریڈ مارکر کہاں پر چلے گا؟ جہاں پر کسی چیز کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہو، اور بلیک مارکر معلوم ہے عبارت لکھنے کے لیے زیادہ کام دے گا، جہاں پر ہمیں زیادہ لکھنا ہو وہاں بلیک مارکر چلتا ہے، کیونکہ وائٹ بورڈ کے اوپر یہ ابھر کر کے آئے گا، اور جہاں پر ہمیں اس چیز کو کرنا ہوگا، اب اسی پہ کوئی پیدا ہو، کوئی کہے ارے یہ ریڈ مارکر مولانا صاحب کو اس سے جلاپا، اس لیے اس کو کم یوز کرتے ہیں، اور یہ جو ہے بلیک ہے یہ وائٹ پہ زیادہ چمکے گا، اس لیے اس کو زیادہ وہ کرتے ہیں۔ آپ بتائیے یہ ہم نے صحیح کیا؟ ہم نے مثال غلط دی، غلط دی صحیح دی؟ ارے بولیے ذرا سا، کچھ تو بولیے، مثال غلط دی یا صحیح دی؟
एकदम सही। जो चीज जहाँ इस्तेमाल होने वाली होगी वो वहीं इस्तेमाल होगी। अब मैं आपसे सवाल करूं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं इंसाफ किया? क्या वो आदिल थे? अगर आदिल होते तो जैसे हबीब ने मज़ाहिर को लिखा था रजुल फ़क़ी, ऐसे सुलेमान बिन सुरद ख़ज़ाई को भी लिख देते रजुल फ़क़ी, क्यों नहीं लिखा? जवाब क्या होगा? हाँ, यही चीज, यही तो हम आपसे बुलवाना चाह रहे हैं, यही चीज तो हम आपसे बुलवाना चाह रहे हैं कि इमाम की नज़र में, समझिएगा, इमाम की नज़र में सुलेमान बिन सुरद ख़ज़ाई का रुतबा अलग था और हबीब ने मज़ाहिर का रुतबा अलग था। अब यहाँ पर कोई अगर सवाल या निशान, क्वेश्चन मार्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लगाना चाहे तो वो गलत है। अब जरा सा यहीं पर ठहरिए सरकार, यहीं पर मैं ठहर जाता हूं मौलाना अलमदार, सही है, यहीं पर ठहरते हैं। अब आपने देखा होगा मौलाना साहब किसी से ज्यादा मानूस हैं और किसी से कम मानूस हैं, सलाम दुआ सभी से करते हैं। अब यहाँ पर लोग कहने लगे मौलाना साहब फलां साहब को ज्यादा चाहते हैं, इन साहब को कम चाहते हैं। तो अब आप बताइए सवाल गलत है या नजरिया गलत है? क्यों? यानी इसका मतलब एक मिनट आप चुप रहिए, भी बोलिए जरा सा, बोलिए। जिसको जानते हैं हम कि ये काम क्या करता है, वो जानते हो, उसी से हम कहेंगे, और नहीं कर सकता उसे नहीं कहेंगे, इसलिए जो काम नहीं जानता उसको हम नहीं कहेंगे। नहीं, यहाँ पर ये बात ही नहीं है, यहाँ पर ये बात ही नहीं है। अभी ये यहाँ पे जो चीज़ पेश आ रही है, जो नज़रिया कायम किया जा रहा है वो यही कि मतलब साहब, मौलाना साहब इनको ज़्यादा चाहते हैं, इनको कम चाहते हैं। चाहने का मेयार नहीं देखा, किसकी कुर्बानियाँ कितनी हैं, किसकी जिम्मेदारियाँ कितनी हैं, किसकी मार्फत कितनी है, कौन कितना दीन को वक्त देता है और हम देते हैं। अब हम अगर कंपैरिजन किसी से किसी को कर रहे हैं तो उसको भी तो देखें कि साहब अगर ये 5 घंटे वक्त देता है तो क्या 5 घंटे हमने मस्जिद को वक्त दिया? अगर हम 5 वक्त नमाज पढ़ने आते हैं तो क्या हम 1 वक्त पहुंच पाते हैं? अगर हम 7 दिन में 1 दिन आते हैं और दूसरा जो है 3 दिन आता है, तो अब आगे कौन जाएगा? अब उसके बाद हम ये कहते हैं साहब ये साहब को ज्यादा चाहते हैं, वो साहब को कम चाहते हैं, आप क्या कहिएगा? जवाब दीजिए। देखिए यहीं से आप समझिएगा, क्योंकि इस्लाम में लोग कंफ्यूजन पैदा करके लोगों को गुमराह तो कर सकते हैं लेकिन कंफ्यूजन को दूर नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना? जैसे हबीब ने मज़ाहिर की मिसाल दी, जैसे सुलेमान बिन सुरद ख़ज़ाई की मिसाल दी, ये दोनों कूफे में थे, लेकिन मौला ने खत एक को लिखा रजुल फ़क़ीह और एक के खत का सिर्फ जवाब दे दिया। अब तुम्हारे ऊपर होगा तो आओगे, नहीं होगा तो मत आना। जबकि हबीब ने मज़ाहिर के पास फौज नहीं थी, समझिएगा, फौज नहीं थी। सुलेमान बिन सुरद ख़ज़ाई के पास 1000 की फौज थी। अगर ये चाहते ठान लेते तो कूफे को उठा करके पलट देते, क्यों नहीं पलटा? क्योंकि कहीं ना कहीं हसद, अरे कहो भैया थोड़ा सा बोलो, है कहीं ना कहीं हसद था। अब जब हसद था तो लाख ताकत तुम्हारे पास 1000 आदमी के लड़ने के लिए रहे, लेकिन अगर मौके पर इमाम वक्त का साथ नहीं दिया तो फिर तुम बाद में अपनी तलवारों से अपने गले काट करके मर जाओ तो वाबिन तो हो सकते हो, लेकिन शोहदाए करबला में नाम नहीं आ सकता। जानते थे इनको हम भेजेंगे तो आएंगे नहीं, जानते नहीं थे। इमाम बताना चाहते थे सामने वाला कि तुम अंदाजा लगा लो किसके अंदर कितनी मार्फत है। खत तो मैंने इसको भी लिखा, खत तो मैंने उसको भी लिखा, खत तो मैंने इसको भी लिखा, लेकिन करबला से आया कौन कौन? चलो मैं आने वालों की बात बता रहा हूं। मुस्लिम इब्ने औसदा भी आए, इमाम ने इनको रजुल फ़क़ीह नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? समझ रहे हो ना? इतराज अगर समझ में आ जाए तो जवाब आसान है, और अगर समझ में ना आए तो जवाब मुश्किल है। आज हमारे यहां जो तरक्की नहीं हो पा रही उसका रीजन क्या है? रीजन यही है, रीजन यही है कि मतलब हमारे पास 1000 आदमी की ताकत होने के बावजूद हम शिकार किस चीज के? हसद के। और अगर अल्लाह ने हमें उठा लिया और उसके बाद कल कहा तुझे 1000 आदमी ताकत बराबर हमने सब कुछ दिया था, तूने कौम के लिए क्या किया, फिर क्या जवाब होगा?
بالکل ویسے ہی خسرت دنیا والآخرہ، سلیمان بن سرد خزائی جیسا حال ہو جائے گا کہ بعد میں قیام توابین تو کریں گے لیکن مار دیے جائیں گے 1000 آدمی، اور اگر یہی امام وقت کی نصرت کے لیے نکل پڑتے، بس فرق اتنا تھا۔ بعد میں کیا کرنا، بعد میں کیا ہوتا ہے، اگر موقع پر ہاں احسن، یعنی جب امام کو ضرورت تھی تب ہم نے وقت نہیں دیا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر 72 پہلے سے لکھ گئے ہوتے تو پیغمبر جیسے 14 معصومین کا نام بتا کر کے گئے تھے، ایسی 72 شہداء کی لسٹ پہلے ہی بنا دیتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ علماء کی باتیں نہیں ہو رہی ہے۔ حر کا نام تھا، حرملہ کا نہیں تھا۔ کیوں؟ نام سے ایسے ہی۔ چلیے بہرحال اب یہاں پہ آئیے۔ ارے سرکار دیکھیے یعنی بہت جلدی بھاگا جا رہا ہے یہ وقت، میں کیا کروں، بحث چھیڑتا ہوں تو جوابات کہاں سے دوں؟ 2 منٹ اور بچے ہیں، صحیح ہے نا؟ 2 منٹ میں اگر آپ دیکھیے یہاں پر تو امام حسن عسکری علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں فقیہ کون، یعنی جو کنڈیشن پر، موقع پر، حالات پر جو صحیح قدم اٹھا لے جائے اسے فقیہ کہتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے امور کے لیے، قوموں کی بھلائی کے لیے، جو شیعوں کے پیش رفت کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کے لیے جو وقت پہ فیصلہ کر لے اور موقع اٹھا لے اسے ولی کہتے ہیں۔ صحیح ہے، ولی امر مسلمین۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں صاحب یہ رہبر کو ولی امر مسلمین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی تو ہے نا، سمجھ میں آیا کہ جیسے حبیب نے مظاہر وہاں پر لکھنے بعد امام نے بتا دیا کہ دیکھو جہاد، نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا، تولا تبرع، ان کے اندر ایک ساتھ یہ ساری چیزیں پائی جائیں گے، اور انہوں نے زوجہ سے سوالات کر کے اس کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ غلام سے کہا گھوڑا دے کر کے جاؤ، سمجھ آ رہے؟ سب تاریخیں آپ کے ذہن میں ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں سیکوینس سے نہیں پڑھتے تو سمجھ میں نہیں آتا، تو اس طریقے سے دقتیں ہیں۔ تو جو موقع پر فائدہ اٹھائے اسے فقیہ کہتے ہیں، اور جو مسلمانوں کی، شیعت کی، قوم کی فلاح بہبودی کے لیے قدم اٹھائے اسے ولی امر مسلمین کہتے ہیں۔ اب ذرا سا آ کر کے اٹھاؤ، پوری دنیا میں آج اگر اسلام پھیلا کس سے؟ ایران سے بیٹا، پوری دنیا میں اگر آج اسلام جا رہا ہے، اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، سن 1980 سے پہلے شیعت اتنے عروج پر تھی ہی نہیں۔ لوگ شیعہ نہیں کہتے تھے، اپنے آپ کو تقیہ کی حالت میں رہتے تھے، اتنے کھل کر کے دم نہیں لیتے تھے، کیونکہ کوئی ان کا حامی مددگار نہیں تھا۔ شیعوں کی مسجد میں کبھی سنی آ جاتا تھا، سنیوں کی مسجد میں شیعہ جا کے نماز پڑھ لیتے تھے، یہ معین نہیں ہوتا تھا کہ یہ شیعہ کی مسجد یا سنی کی مسجد ہے۔ امام بارگاہوں سے تو پتہ چل جاتا صاحب یہ 10 دن آ گیا محرم، اس کے بعد ختم، اور وہ بھی چپ چاپ بن کر کے رات کی تاریکی میں ہم حسین پہ رو لیتے تھے، اتنا کھل کر کے عزاداری بھی نہیں ہوتی۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے نا؟ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے پیچھے ریزن، لیکن 1980 کے بعد، 1978 کے بعد دیکھا جائے، اسلامی انقلاب ایران آنے کے بعد آج شیعت پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے ایران کیا کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے مسلمانوں کی، مسلمین کی، شیعوں کی فکر ہے، تو اب جسے فکر ہوگی وہ کیا کہلائے گا؟ ولی کہلائے گا، امر مسلمین کا ذمہ دار کہلائے گا۔ اب اگر یہ کوئی فتویٰ دے گا تو جتنے فقیہ ہوں گے ان کو بھی ان کا حکم ماننا ہوگا، ان کو بھی ان کا حکم ماننا ہوگا۔ جیسے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو تمباکو کا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ نہیں، تمباکو نوشی جو تھی وہ ایران میں
محمد شیرازی کر کے، یعنی آیت اللہ شیرازی نے فتویٰ دیا تھا، اور اس کے بعد فتویٰ کیا دیا تھا؟ فتویٰ یہ دیا تھا کہ آج کے سے ایران میں تمباکو کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اور اس کے بعد جو اس وقت کا بادشاہ تھا، جب اپنی زوجہ سے مانگتا ہے لاؤ تمباکو، کہا آج کے بعد سے تمہیں تمباکو نہیں ملے گی، اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ کہا کون پیدا ہو گیا جس نے تمباکو کو حرام قرار دے دیا ہے؟ تو اس کی بیوی نے غضب کا جواب دیا تھا، کہا جس نے مجھ کو تجھ پر حلال قرار دیا ہے اسی نے تمباکو کو حرام قرار دیا ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ کل۔ سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔